جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب کو اس واقعے کی خبر نہ دینا یا خبر نہ ہونا، اس کے پیچھے کیا پس منظر ہے؟ اس کے پیچھے پس منظر سیدنا ابوبکر عمر نہیں ہے، وہ تو بیچارے بیٹھے ہوئے تھے میت کے اوپر، انہیں تو آ کے یہ خبر ملی ہے کہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں سعد ابن عبادہ کو لوگ امیر چننے لگے ہیں، لہذا سب سے بڑا جو غالی شیعہ یہ ظلم کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ابوبکر عمر خلافت کے لالچی تھے۔ اگر یہ خلافت کے لالچی ہوتے تو یہ ثقیفہ بنی ساعدہ کی میٹنگ کال کرتے، میٹنگ تو انصار مدینہ نے کال کی ہوئی تھی جو خود شیعہ علی تھے، تو سٹارٹ تو وہاں سے ہوا نا، اور وہ حضرت علی کو نہیں چن رہے تھے، سعد ابن عبادہ کو چن رہے تھے، اور سعد ابن عبادہ بہت بھاری شخصیت تھے، یعنی وہ آؤٹ آف کوشچن ہے کوئی کہ ان کے اوپر کوئی تان کرے۔ اصحاب صفہ میں سے 155 اصحاب کا کھانا ان کے گھر سے جایا کرتا تھا۔ یہ دو بندے ہیں جنہوں نے نبی الاسلام کو مدینے میں سپورٹ کیا ہے، سعد ابن معاذ جو اوس کے سردار تھے اور خزرج کے سعد ابن عبادہ۔ اگر یہ دو بندے نہ ہوتے تو نبی الاسلام کی دعوت کو جو یہ عروج ملا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے یعنی صحابہ کے ذریعے ہاتھ مضبوط کیے، تو یہ دو بندے ہیں، ان میں سے ایک سعد ابن عبادہ تھے۔ سعد ابن معاذ تو شہید ہو گئے تھے غزوہ خندق کے موقع پر، جو انہیں یہاں پہ تیر لگا تھا اور وہ زخم جاری ہو گیا تھا۔ اور سعد ابن عبادہ انصار مدینہ میں سے تھے اور نبی الاسلام کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے، تو وہ سمجھتے تھے انصار مدینہ کے نبی الاسلام کے جانے کے بعد چونکہ ہم نے نبی الاسلام کو سپورٹ کیا، اور پھر ان کی جو ریزرویشنز تھی وہ جینون تھی، وہ یہ کہتے تھے کہ چونکہ مشرکین عرب جو تھے وہ آخری وقت تک رسول اللہ کے دشمن رہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور فتح مکہ کی وجہ سے طلقاء وہ بنے، اب ان کے آنے والی نسلیں اپنے آباء و اجداد کا بدلہ ہم سے لیں گی، کیونکہ ہم انصار مدینہ وہ تھے جنہوں نے ان مشرکین عرب کے آباء و اجداد کو قتل کیا ہوا تھا، اور ان میں حضرت علی بھی تھے جو خود مہاجر تھے، لیکن کتنے بڑے بڑے قریش کے سردار حضرت علی کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے غزوہ بدر میں، احد کے اندر، خندق کے اندر۔ تو انصار مدینہ کو یہ ڈر تھا۔ وہاں پہ آپ کو یہ روایتیں بھی بخاری مسلم میں ملیں گی کہ ایک امیر تم میں سے ہو، ایک ہم میں سے ہو، ہاں بالکل، تو لیکن امیر تو دو ہو ہی نہیں سکتے، یہ تو بالکل اللاجیکل بات تھی نا، دو امیر تو ہو ہی نہیں سکتے نا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نظام ہی ایسا نہیں بنایا، جب بھی کوئی جوائنٹ سسٹم بنتا ہے اس کا امیر ایک ہوتا ہے، خاندان میں امیر ایک ہوتا ہے، وہ مرد ہوتا ہے، الرجال قوامون علی النساء، خود اللہ نے اپنے بارے میں کہا ہے کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا تو یہ زمین و اسمان کا نظام درم برم ہو جاتا ہے سورۃ الانبیاء کے اندر، تو یہ تو ہو نہیں سکتا، لیڈر ایک ہی ہوتا ہے، نبی الاسلام کے ہمارے زمانے میں بھی تو ایک تھا نا، آپ نے اپنے ساتھ کسی کو شامل تو نہیں کیا لیڈرشپ کے اندر، یہ ہو نہیں سکتا، یہ ڈیمانڈ ان کی غلط تھی۔ البتہ جب ثقیفہ بنی ساعدہ کے اندر یہ میٹنگ کال کی اور سیدنا ابوبکر عمر کو بتایا گیا، تو وہ تو اس نیت سے تو وہاں گئے نہیں تھے کہ کوئی بیعت ہوگی، لیکن قبائلی سسٹم تھا۔ آپ ان حالات و واقعات کو اگر دیکھیں جہاں پہ تلواریں نکل آئی ہیں اور جنگ و جدل والا معاملہ ہو گیا ہے، اس وقت وہ تلے ہوئے تھے کہ سعد ابن عبادہ کو ہم نے خلیفہ چننا ہے، تو وہاں پہ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اپنے دماغ میں ایک تقریر بنائی ہوئی تھی میں کروں گا، لیکن حضرت ابوبکر نے مجھے خاموش کروا دیا۔ ظاہر ہے حضرت ابوبکر یہ سمجھتے تھے جذباتی ہیں، کوئی معاملہ مس ہینڈل نہ ہو جائے، لیکن وہ کہتے ہیں جو میں نے اپنے دماغ میں پوائنٹس سوچے تھے ان سے بہتر حضرت ابوبکر نے تقریر کی۔ انہوں نے کہا دیکھیں نبی الاسلام قریش میں سے تھے، لہٰذا آپ کا سکسیسر بھی قریش میں سے ہونا چاہیے، اور انصار مدینہ تم لوگ رسول اللہ کے ساتھ وزیر کی حیثیت سے تھے، تو جو بھی اب امیر چنا جائے تم وزیر کی حیثیت سے رہو، اللہ کے نبی تم سے راضی ہیں، اور یہ سارے معاملات ہیں۔ اور چونکہ قریش کا قبیلہ ڈومیننٹ ہے، اوس اور خزرج کا وہ مقام نہیں تھا عرب کے اندر جو قریش کا تھا، اور قبائلی سسٹم میں نبی الاسلام کو صرف پیغمبر کے طور پر انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا عرب دنیا نے، بلکہ ایک قبیلے کے سردار کے طور پر بھی، اسی لیے آیا نا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، وہ جو فوج در فوج لوگ دین میں داخل ہو رہے تھے وہ اس اعتبار سے ہو رہے تھے کہ قریش کے سردار کو غلبہ مل گیا بنو ہاشم میں سے، اور ہم نے اس کی اطاعت اختیار کرنی۔ یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ ایک قبیلہ اتنا ڈومیننٹ ہو گیا، ورنہ تو طوائف الملوک ہی تھی، اس کا فائدہ رومنز اور پرشینز اٹھاتے تھے، اور عرب کے لوگ جو زیادہ جنگجو تھے، جن کے اندر زیادہ طاقت تھی، صرف ایک طوائف الملوکی تھی، یہ ایک جھنڈے کے نیچے جمع نہیں تھے، انہیں اپنی طاقت کا اندازہ نہیں تھا کہ اگر ہم اکٹھے ہو جائیں تو یہ رومنز پرشین تو شاہی کوئی نہیں ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے نبی الاسلام کے ذریعے کیا، اور دیکھیں پھر کیسا انہوں نے الٹا، یہ اتنے طاقتور لوگ، ٹف مول کے عادی۔ اب یہ سارے کا سارا معاملہ جو تھا قریش کا غلبہ، اسی کی بنیاد کے اوپر آگے یہ ساری امپائر پھیلنی تھی، تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ قریش کے علاوہ اگر کوئی اور سردار ہوا تو یہ تمہیں نہیں چنیں گے، مکہ والے نہیں، ظاہر ہے کہ خود قریش مکہ نے نہیں ماننا تھا کہ اوس اور خزرج کی کیا اوقات ہے۔ اچھا اب یہ ساری چیزیں ایک گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، اب آپ لوگوں کو آیتیں حدیثیں نہیں سنا کے کہہ سکتے کہ جی وہ سب انسان اللہ کے نزدیک برابر ہیں، یہ ساری چیزیں نہیں ہو سکتی۔ بہر اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کو تو جان والوں پہ فضیلت دی ہے نا، بنو اسرائیل کو بھی دی، بنو اسماعیل کو بھی، تو قریش مکہ بنو اسماعیل تھے نا، اور ان میں بھی ایک ڈومیننٹ قبیلہ، نبی الاسلام کی ایک نسبت تو انہیں حاصل تھی، تو یہ جینون تھا۔ اب اس وقت حضرت ابوبکر نے کیا کیا، بخاری مسلم کے الفاظ ہے، آپ نے ابو عبیدہ اور حضرت عمر کا ہاتھ یوں پکڑ کے کہا کہ یہ دو بندے ان میں سے کسی کو اپنا خلیفہ چن لو۔ اچھا یہ اس وقت کرنا کیوں ضروری تھا آپ کی نظر میں اور میری نظر میں؟ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس وقت تھوڑا سا وقفہ لے لیا جاتا، نبی الاسلام کی تدفین سے فارغ ہو لیتے اور پھر ایک میٹنگ کال کے معاملات کرتے، لیکن یہ معاملہ اس طرف جانے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت کی سچویشن کو وہی بہتر سمجھ سکتے ہیں، اور اس میں مجھ سے پکا لے لیں، امام حسن نے معاویہ بن ابی سفیان کے ہاتھ پہ جو صلح کی ہے، ان کے اپنے ساتھیوں نے کہا کہ اس نے ہمیں ذلیل کروا دیا، لیکن یہ تو امام حسن سمجھ سکتے ہیں یا میں
ان کے اس درد کو سمجھ سکتا ہوں کہ انہیں کس مجبوری میں صلح کرنی پڑی ہے. صلح ہی اس وقت بہتر آپشن تھی, ورنہ وہ تو 40,000 کا لشکر لے کے گئے تھے معاویہ سے لڑنے کے لیے, لیکن انہوں نے دیکھا کہ ان کے سردار خرید لیے گئے ہیں اور یہ معاملہ بگڑ جائے گا, تو انہوں نے کہا بھائی بہتر یہ ہے کہ اس معاملے کو میں یہاں پہ تو ٹھپ میں کر دوں. یہاں پہ تھوڑی یہ پورا مقدمہ ہے, وہ آپ اپنے پاس رکھیں, سوال اینڈ پہ کر لیجیے گا, میں مقدمہ کلیئر کر رہا جی. ہوں, ورنہ ٹیمپو وہ ٹوٹ جائے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج بیٹھ کے کوئی سچویشن کا اندازہ نہیں کر سکتا جب تک آپ زمانے میں ریورس جا کے وہ سارے حالات دیکھ نہ لیں. تو حضرت ابوبکر نے اس وقت یہ ریلائز کیا کہ بھائی اگر اس وقت کوئی ڈیسیژن نہ ہوا تو یہ تلپٹ ہو جائے گا اور یہ انصار مدینہ کو چنیں گے اور ایک نئی گیم شروع ہو جائے گی, قریش مکہ میں پھوٹ پڑ جائے گی. اب اس کا آخری حل یہ ہے کہ ان دو بڑے سرداروں میں سے ایک کو چن لیا جائے. اور انہوں نے کن بندوں کے نام پیش کیے؟ ابو عبیدہ بن جراح, جن کو نبی الاسلام نے امین الامت کہا تھا. نجران کے جب عیسائی آئے, بخاری میں آئے, وہ مبالہ تو نہیں ہو سکا تھا, مسلم میں آیا کہ مولا علی, حسن, حسین اور فاطمہ کو لے کے نبی الاسلام آئے, لیکن مبالہ ہوا نہیں کیونکہ کرسچن ریڈی نہیں ہوئے. لیکن پھر انہوں نے کہا کہ اگر مبالہ ہوا تو ہم مارے جائیں گے, اگر یہ جھوٹا نبی ہوا تو پھر ہمیں کوئی ڈر نہیں, تو آپ ہمارے ساتھ کوئی اپنا ایسا قریبی آدمی بھیجیں. تو آپ نے فرمایا میں امین الامت تمہاری طرف بھیجوں گا. پھر نبی الاسلام نے ابو عبیدہ بن جراح کو بھیجا. تو حضرت ابوبکر نے وہ ایک سوٹیبل پرسنالٹیز کے ہاتھ اس طریقے سے کھڑے کیے اور کہا ان میں سے چن لو. لیکن دونوں نے کہا کہ حضرت آپ کے ہوتے ہوئے ہم نہیں کریں گے, کیونکہ نبی الاسلام نے آپ کو مسلح پر کھڑا کیا تھا اور اس کی وجہ سے ہم آپ کو خلیفہ چنیں گے. اور چنا. انصار مدینہ بھی ایگری کر کے, سعد بن عبادہ اکیلے رہ گئے, ان کے اپنے قبیلے کے لوگ اپنے سردار کو چھوڑ کے حضرت ابوبکر کے اوپر راضی ہو گئے. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت ابوبکر کی پرسنالٹی کتنی بڑی تھی. ادروائز وہ پورا قبیلہ چھوڑ دیتا, انہوں نے اپنے سردار کو چھوڑ کے حضرت ابوبکر کی بیعت کر لی. اس سے حضرت ابوبکر کی ڈومیننسی نظر آتی ہے. حالانکہ وہ کمزور آدمی تھے یار, بوڑھا آدمی تھا, ایک کوئی پہلوان نہیں تھا. کوئی آپ کو حدیثوں میں نہیں ملے گا کہ انہوں نے بدر میں اتنے بندے قتل کر دیے تھے تو وہ یہ تھے تو وہ تھے, نہیں. ان کی ایک بزرگی, نبی الاسلام کے ساتھ قربت, یار غار ہونا, یہ ساری چیزیں, پھر نبی الاسلام کے وہ سسر بھی اور ساری قربت, یہ ساری چیزوں کی وجہ سے ان کے اوپر ایگری کر گئے اور وہ بیعت ہو گئی اور پھر وہ سارا معاملہ ہوا. حضرت علی کو یہ کلک تھا کہ اس مشورے میں مجھے شامل کرنا چاہیے تھا. 6 مہینے انہوں نے بیعت نہیں کی. 6 مہینے کے بعد بخاری مسلم میں آتا ہے, انہوں نے حضرت فاطمہ کی جب وفات ہو گئی, انہوں نے حضرت ابوبکر کو پیغام بھیجا اور کہا کہ آپ میرے پاس آئیں اور اپنے ساتھ کسی کو نہیں لے کے آنا. اور وہ راوی کہتا ہے کہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ حضرت عمر ساتھ آئیں کیونکہ وہ جذباتی. تو حضرت عمر نے روکا حضرت ابوبکر کو کہ آپ اکیلے نہ جائیں. انہوں نے کہا میں اہل بیت رسول سے کوئی نیگیٹو چیز امید نہیں کرتا, اس سے آپ کو ان کی کمٹمنٹ کا. وہ اکیلے گئے, حالانکہ بہت بڑا رسک تھا اکیلے جانا. اچھا, جبکہ خلافت کا جھگڑا چل رہا ہے. اور دوسرا آپ دیکھیں, خلیفہ وقت جو ہے وہ حضرت ابوبکر ہے, ہونا تو چاہیے تھا وہ کہتے تم میرے دربار میں آؤ. انہیں پتا تھا اس گھر سے ہمیں دین ملا ہے, یہ ہمارے بڑے ہیں, یہ ان کا جانا. پھر حضرت علی جب یہ بات کی کہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت دی اور یہ حالات و واقعات فیوریبل ہوئے, ہمیں کوئی حسد نہیں ہے, لیکن آپ نے ہمیں مشورے میں بھی شامل نہیں کیا, اس پہ حضرت ابوبکر رو پڑے. اس کے بعد حضرت علی نے کہا دیٹس آل, اب میں اعلانیہ آپ کی بیعت کروں گا. زور کے وقت حضرت ابوبکر ممبر پہ چڑھے, حضرت علی کے فضائل بیان کیے. اس کے بعد سیدنا علی چڑھے اور حضرت ابوبکر کے فضائل بیان کیے اور اپنی بیعت نہ کرنے کی وجہ بتائی. انہوں نے بھی بتایا. الٹیمیٹلی یہ سارا پیچ اپ ہو گیا اور اس کے بعد جتنی جنگیں ہوئی ہیں ان میں تھنک ٹینک کے طور پر حضرت علی کبھی بھی علیحدہ نہیں ہوئے حضرت ابوبکر سے, نہ حضرت عمر سے. سارے معاملات مشورے کے ساتھ چلتے تھے. تو اس وقت ایک معاملہ ہوا, لیکن چونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ سیٹل ہو گیا. اب سیٹلمنٹ کے بعد ان گڑے مردوں کو اکھاڑنا تب درست ہے جب حضرت علی اس بیعت کے اوپر راضی نہ ہو. جب وہ راضی رہے ہیں, تینوں خلفاء کے ساتھ رہے ہیں, شیعہ کہتے ہیں کہ وہ امت کے مفاد میں رہے, ہم کہتے ہیں دل سے قبول کیا, لیکن اینڈ رزلٹ یہ کہ ساتھ رہے نا, تو تم بھی امت کا مفاد سمجھو نا. اگر مولا علی